الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم قارئین کی نظر میں ایک قرآنی عمل پیش کریں گے کہ جس سے خدائے پاک ان کے رزق کی وسعت کا اہتمام فرمائیں گے، اور تو اس کے لیے ایک قرآنی عمل ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہوگا کہ وہ قرآن مجید کا عمل ایک پیر صاحب نے، مرشد صاحب نے بتایا ہے، تو ان کے زیادہ بڑے مرشد حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی ہم ساتھ ملا لیں گے کہ ان کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جھنگ کے پیر صاحب نے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ لإلاف قریش پڑھیں، اور اس سے پہلے جو والا بھی درود شریف بھی ہے آپ کو آتا ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی وبارک وسلم علیہ، یہ جو بھی آیا آپ پڑھیں، 7 بار شروع میں پڑھیں، 7 بار بعد میں پڑھیں۔ ہم یہ آپ کو یہ عمل بتائیں گے کہ جس وقت آپ یہ درود شریف پڑھیں تو اس کے بعد 7 بار بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 بار پڑھیں، پھر سورۃ قریش کو پڑھیں، اور سورۃ قریش کو پڑھ کے پھر درود شریف پڑھیں۔ اور ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ حنفیوں کے نزدیک ایک ہی دفعہ اکٹھا پڑھنا ہو تو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بار بار نہیں پڑھتے۔ زیادہ بہتر ہے کہ اب ہر بار درود شریف کے بعد جب سورۃ قریش پڑھیں تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، تو 7 بار بسم اللہ ہو جائے گی اور 7 بار سورۃ قریش ہو جائے گی، اور اول آخر درود شریف ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا یہ عمل زیادہ باعث برکت بنے گا، اور روزی میں ہر لحاظ سے برکت کا باعث بنے گا، اور جو روزی کمانے کے ذرائع ہیں وہ خدائے پاک آپ کو یہ بتاتے جائیں گے۔ تو اس میں حلال و حرام کی قید بندوں نے خود کرنی ہوتی ہے۔ حرام کی روزی کے ساتھ اور روزی مثلا رشوت لینا جو ہے یا کمیشن کھانا جو ہے، یہ اس کو روزی نہیں کہتے۔ تو اس کے لیے حلال روزی کے ذرائع کی طرف جانے پہ ہی برکت ہوتی ہے، اور اولادیں نیک عمل کرتی ہیں اور اعلیٰ درجے پاتی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔